شہنشاہ وقت اپنی زوجہ کے ساتھ گزر رہے تھے اور دیکھا کہ کنارے بہلول بیٹھ کر گھروندے بنا رہے ہیں، مٹی کے گھروندے، بچے جو کام کرتے ہیں یا دیوانے جو کام کرتے ہیں۔ اور جب شہنشاہ کی سواری گزرتی ہے تو آپ جانتے ہیں آج بھی سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، تب بھی ہوتا تھا، تو وہ جناب سب راستے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس دیوانے پر کوئی خوف طاری نہ ہوا، بیٹھا کنارے راستے کے گھروندہ بناتا رہا۔ لیکن جو اہل بیت کے دیوانے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو شہنشاہیت بھی نظر انداز کر کے گزر جائے۔ چشم پوشی بھی رکے، ٹھٹکے، ٹھہرے، مخاطب کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اور جنت میں گھر بیچ رہا ہوں۔ زوجہ مومنہ تھی، بھئی یہ رہا ہے تاریخ میں، کبھی یہ ہوا کہ زوجہ مومنہ تھی شوہر مومن نہ تھا، اور یہ بھی مثالیں ہیں کہ شوہر مومن تھا زوجہ مومنہ نہ تھی، یہ سب ہوا ہے تاریخ میں۔ زوجہ مومنہ تھی، اس نے کہا بہلول قیمت تو بتاؤ، بہت معمولی سی قیمت بتائی، اس نے فوراً لے لیا ایک گھروں کا۔ آپ حضرات کا سنا ہوا واقعہ ہے، پڑھا ہوا واقعہ ہے، اور داستان نہیں ہے، واقعہ ہے۔ بادشاہ نے زوجہ کا مذاق اڑایا، تمہیں بھی کیا ہو گیا ہے، دیوانے کا بنایا ہوا گھروندہ خریدتی ہو؟ خاموش رہی۔ گھر گئے، شب ہوئی، خواب دیکھا۔ کس نے خواب دیکھا؟ شوہر نے خواب دیکھا، بادشاہ وقت نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھا کہ بہشت ہے، قصر ہے، اور اس قصر پر اس کی زوجہ کا نام لکھا۔ داخل ہونا چاہا، دربان نے روک دیا۔ انانیت شہنشاہیت کو ٹھیس لگی، آنکھ کھلی۔ جب ٹھیس لگتی ہے تبھی آنکھ کھلتی ہے۔ اب بے چین، دوسرے روز پھر سواری لے کے اسی طرف سے گزرے۔ معصومین کے علم و عرفان کا اندازہ کیا لگائے گا انسان؟ خواب کوئی دیکھتا ہے، بیان کوئی کرے۔ شہنشاہ نے خواب دیکھا تھا نا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زوجہ کو بتایا ہوگا؟ وہ سکی کہاں برداشت کرتا۔ دوسرے دن جب گزرے پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بیچ رہا ہوں جنت میں، بتایا تو تھا۔ کہا ایک گھر مجھے بھی دے دو۔ کہا تم قیمت نہیں دے پاؤ گے۔ کہا کل تو بہت سستا دے دیا تھا۔ کہا وہ غیب پر ایمان لائی تھی، تم خواب دیکھ کر آئے۔ اب بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ۔ قیمت انسان کی بات کر رہا تھا، اور میں نے مثالی قیمت کے طور پر سرکار ولی اعظم حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا۔
کہ انہوں نے اللہ کی مرضیاں خریدیں اور اس کے بعد یہ واقعہ مثال میں اس لیے پیش کیا کہ وہ تو امام تھے، انسان کامل تھے، ولی تھے، حجت اللہ تھے، آیت اللہ الکبریٰ تھے، حجت اللہ العظمیٰ تھے، نفس رسول تھے، عین اللہ تھے، لسان اللہ تھے، ید اللہ تھے، جنب اللہ تھے، وجہ اللہ تھے. ان کی بات نہیں کرتا، ان کے عشق میں جو دیوانہ ہو جائے اس کے نفس کی قیمت نہیں، اس کے بنائے ہوئے گھروندے کی قیمت نہیں لگائے گا. اس کی ذات کی قیمت، اس کی نفس کی قیمت، اس کی روح کی قیمت، اس کے ضمیر کی قیمت، اس کی ذہانت کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ جس کے بنائے ہوئے مٹی کے گھروندے کی قیمت نہ لگائی جا سکتی. شہنشاہیت جس کے بنائے ہوئے گھروندے کی قیمت ادا کرنے سے عاجز رہ جائے، یہ شان ہوتی ہے عاشقان اہل بیت کی، یہ شان ہوتی ہے ان کے در کے دیوانوں کی. مگر کیسا دیوانہ جسے صرف دیوانہ نہ کہا جائے، دانا بھی کہا جائے. جان سخن یہ ہے، مغز سخن یہ ہے، کیسا دیوانہ جسے صرف دیوانہ نہ کہا جائے، دیوانائے دانا کہا جائے، دانائے دیوانہ کہا جائے. بہلول دانا، دانا یعنی دانشمند، دانا یعنی دانشور، دانا یعنی عارف، دانا یعنی عالم. صرف دیوانگی کام نہیں آئے گی. ادھورا پیغام لے کر نہ اٹھیں، ادھورا میسج لے کر نہ جائیں کہ بس ہم تو دیوانے ہیں. جتنے بڑے دیوانے ہو اتنے ہی بڑے دانا بھی ہو کر دکھاؤ. اور جتنے بڑے دانا ہو اسی شان کے دیوانے بھی بنے رہو. نہ صرف دانائی کام آئے گی، نہ صرف دیوانگی کام وہاں آئے گی جہاں دونوں ہم آہنگ ہوں. جہاں علم و عشق میں دوئی ہو جائے وہاں شخصیت میں ثنویت پیدا ہو جاتی ہے. جہاں علم و عشق ہم آہنگ رہیں وہیں وحدت پائی جاتی ہے. علم اور عشق کی وحدت، عقل اور عشق کی وحدت. اب دیکھیے یہ ایک اصول میں نے عرض کر دیا. انسان بنیادی طور پہ ایک وحدت ہے، انسان بنیادی طور پہ ایک وحدت ہے. انسان کی ذات میں ثنویت کا گزر نہیں ہے.